السلام علیکم دوستوں، پاکستان کے شمال مغرب میں واقع یہ خطہ جسے آج ہم خیبر پختونخوا کے نام سے جانتے ہیں، دراصل ہزاروں برسوں پر پھیلا ہوا ایک زندہ ورق کی تاریخ ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس نے انسان کی ابتدائی بستیاں دیکھی ہیں، جس کی مٹی نے تہذیبوں کے نشانات سنبھالے ہیں اور جس کے پہاڑوں اور دروں نے دنیا کی بڑی سلطنتوں کو ایک دوسرے سے جوڑا۔ جغرافیائی لحاظ سے خیبر پختونخوا افغانستان کے ساتھ طویل سرحد رکھتا ہے۔ شمال میں گلگت بلتستان، مشرق میں آزاد کشمیر و پنجاب اور جنوب میں بلوچستان سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی مرکزی حیثیت کا سب سے بڑا ثبوت دریا خیبر ہے، جو صدیوں سے وسط ایشیا اور برصغیر کے درمیان ثقافت، تجارت اور فتوحات کا دروازہ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی تاریخ اتنی قدیم ہے کہ ماہرین آثار قدیمہ نے سوات، بنو، مردان اور دیگر علاقے میں پتھروں کے زمانے سے تعلق رکھنے والے انسانی آثار دریافت کیے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خطہ انسان کی ابتدائی آبادکاری کے مراکز سے شامل تھا۔ رفتہ رفتہ جب برصغیر میں تہذیبیں ابھرنے لگی تو یہی علاقہ گندھارا کے نام سے مشہور ہوا، جو بعد میں بدھ مت کی تعلیمات، فن تعمیر اور مجسمہ سازی کا عالمی مرکز بن گیا۔ قدیم ایرانی سلطنت ہخامنشیون کے دور میں یہ علاقہ بادشاہ دارالاول کے زیر حکومت آیا۔ اس وقت گندھارا سلطنت ایران کے صوبوں میں شامل تھی اور اس کا ذکر دارالاول کے شاہی کتبوں میں بھی ملتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق و مغرب کے درمیان تجارتی راستے وجود میں آنے لگے اور خیبر کے در سے گزر کر ایران، بلخ، بدخشاں اور ٹیکسلا تک سامان اور قافلے جایا کرتے تھے۔ چوتھی صدی قبل مسیح میں جب سکندر اعظم نے یونان سے نکل کر دنیا فتح کرنے کا خواب دیکھا تو وہ اپنی فوجوں سمیت اسی خطے کے راستے پر برصغیر میں داخل ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سکندر نے سوات، بنیر اور ٹیکسلا کے علاقوں سے گزرتے ہوئے مقامی قبائل سے لڑائیاں بھی کی اور معاہدے بھی کیے۔ اس کے بعد یہاں یونانی اثرات گہرے ہوتے چلے گئے، جن کے نشانات بعد میں گندھارا آرٹ کے یونانی طرز میں واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ سکندر کے بعد یہ علاقہ موریہ سلطنت کے زیر اثر آیا، جس کے بانی چندرگپت موریہ اور پھر اس کے مشہور جانشین اشوکا اعظم نے بدھ مت کی تعلیمات کو فروغ دیا۔ اشوکا کے زمانے میں پشاور، مردان اور ٹیکسلا بدھ مت کے بڑے مراکز بن گئے اور یہاں مذہبی خانقاہیں، اسٹوپے اور تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ اس دور میں علم و فلسفہ کے ساتھ فنون لطیفہ کو بھی زبردست فروغ ملا۔ وقت گزرتا گیا اور دوسری صدی قبل مسیح میں یہاں یونانی، ساکا، پارتھین اور کشان اقوام کی آمد ہوئی۔ ہر قوم نے اپنے رنگ چھوڑے، مگر سب سے زیادہ نمایاں اثر کشان سلطنت کے زمانے میں سامنے آیا۔ پہلے سے تیسری صدی عیسوی تک پھیلنے والا یہ دور گندھارا تہذیب کا سنہری زمانہ کہلاتا ہے۔ اس عہد میں پشاور، جو اس وقت پروش پورا کہلاتا تھا، سلطنت کشان کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ بادشاہ کشک کے دور میں بدھ مت کا عروج اپنے انتہا پر تھا۔ یہ وہی دور تھا جب گندھارا رٹ نے جنم لیا، ایک ایسی حسین آمیزش جس میں یونانی نقش و نگار، ہندوستانی روحانیت اور بدھ مت کی سادگی یکجا ہو گئی۔ مردان، ٹیکسلا، سوات اور تخت بائی جیسے مقامات آج بھی اس عظیم تہذیب کے زندہ آثار ہیں، جنہیں دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ مجسموں کے چہرے، لباس اور انداز اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ خطہ کبھی فن و فکر کا گہوارہ تھا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا کا ابتدائی دور پتھروں کے زمانے سے لے کر گندھارا کی عظمت تک انسانی تہذیب کے ارتقاء کا ایک مکمل سفر ہے۔ اس سفر میں کبھی تلواروں کی جھنکار تھی، کبھی علم و حکمت کی چمک اور کبھی روحانیت کی گہرائی، مگر ہر دور میں اس خطے نے دنیا کو یہ سکھایا کہ سرحدیں صرف زمین پر نہیں ہوتی بلکہ دلوں اور افکار میں بھی ہوتی ہیں، اور خیبر پختونخوا ہمیشہ ان سرحدوں کو جوڑنے والا پل رہا ہے۔ گندھارا کی تہذیب کے زوال کے بعد خیبر پختونخوا کی تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہوئی، ایک ایسا زمانہ جب مذہبی، سیاسی اور فوجی تبدیلیوں نے اس خطے کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ بدھ مت کے مجسمے خاموش ہو گئے، خانقاہوں کے دیے بجھنے لگے اور تاریخ کے نئے باب کھلنے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جب ہندو شاہی سلطنت نے یہاں اپنی بنیاد مضبوط کر لی۔ ہندو شاہی بادشاہت کا دائرہ کار موجودہ خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب کے بیشتر حصوں پر پھیلا ہوا تھا۔
ان بادشاہوں نے اپنی حکومت ادبنپور موجودہ ہند ضلع سوابی سے چلائی اور یہ علاقہ اس دور میں تجارتی اور عسکری مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کے عہد میں ہندو ثقافت، مندروں اور راجپوتانہ اثرات نمایاں تھے، مگر تاریخ ایک بار پھر مڑنے والی تھی کیونکہ مشرق کے یہ پہاڑ ایک نئی طاقت کے قدموں کی چاپ سننے والے تھے۔ 10ویں صدی عیسوی کے اواخر میں افغانستان کی سرزمین سے ایک طوفان اٹھا، محمود غزنوی۔ یہ وہ فاتح تھا جس نے 1001 عیسوی میں ہندو شاہی بادشاہ جے پال کو شکست دے کر پورے خطے کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ محمود غزنوی نے نہ صرف پشاور اور گرد و نواح کے علاقے فتح کیے بلکہ یہ علاقہ اسلامی تہذیب و تمدن کے زیر اثر آ گیا۔ اسلام کی روشنی قافلوں اور علماء کے ساتھ خیبر کے دروں سے گزر کر سوات، مردان، بنو اور کوہاڑ تک پھیلنے لگی۔ غزنوی دور کے بعد غوریوں اور پھر دہلی سلطنت نے اس خطے کو اپنی عملداری میں شامل رکھا، مگر اس عرصے میں بھی یہاں کی قبائلی خود مختاری، پختون ثقافت اور مقامی اثرات قائم رہے۔ پختونوں کے قبائل جن میں یوسف زنی، آفریدی، خٹک اور وزیر شامل تھے، اپنی غیرت، بہادری اور خودداری کے باعث کسی غیر کے ماتحت رہنا آسان نہیں سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف کئی لشکر آئے، مگر یہ قوم ہمیشہ اپنی پہچان برقرار رکھتی رہی۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں برصغیر میں مغل سلطنت ابھری۔ ظہیر الدین بابر نے جب 1526 میں پانی پت کی جنگ میں جیت کر ہندوستان میں اپنی سلطنت قائم کی تو وہ بھی خیبر کے در سے ہی برصغیر میں داخل ہوا تھا۔ اس درے نے ایک بار پھر تاریخ بدلتی دیکھی، کبھی سکندر، کبھی محمود اور اب بابر۔ پشاور، مردان اور نوشہرہ کے علاقے مغل سلطنت کے ماتحت آئے۔ مغلوں نے پہلے قلعے تعمیر کیے، سرائے بنائیں اور تجارت کے راستے محفوظ کیے۔ مغل عہد میں پشاور ایک اہم سرحدی شہر بن گیا جہاں فوجی چھاونیاں بھی قائم ہوئیں، لیکن مغل سلطنت کے آخری زمانے میں کمزوری بڑھتی گئی اور قبائلی خود مختاری دوبارہ ابھرنے لگی۔ یوسف زئی قبیلے نے سوات اور مردان کے علاقوں میں اپنی حکومت قائم کی، جبکہ جنوبی حصوں میں خٹک، افریدی اور مسعود قبائل کا اثر نمایاں رہا۔ 18ویں صدی کے وسط میں جب مغل سلطنت زوال پذیر ہو رہی تھی تو افغانستان میں ایک نیا نام ابھرا، احمد شاہ درانی، جسے دنیا احمد شاہ ابدالی کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے 1747 میں درانی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کا مرکز قندھار تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں احمد شاہ نے پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاڑ اور بنو سمیت پورے خیبر پختونخوا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ دورانی دور خیبر پختونخوا کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ہے کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ پورے پختون خطے کو ایک سیاسی وحدت میں جوڑ دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے نہ صرف اپنی فوجی طاقت سے بلکہ پختونوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پشاور اس وقت دورانی سلطنت کا ایک اہم دارالخلافہ بن گیا، جہاں سردیوں میں دربار لگتا اور افغانستان سے لے کر پنجاب تک کے معاملات طے کیے جاتے۔ اس دور میں تجارت اور ثقافت نے بھی ایک نیا رخ اختیار کیا۔ افغانستان، ایران اور برصغیر کے درمیان قافلے گزرتے تھے اور پشاور ایک تجارتی دروازے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ لیکن دورانی سلطنت کے بعد آنے والے حکمران کمزور ثابت ہوئے، جس کے نتیجے میں مقامی قبائل نے ایک بار پھر اپنی خود مختاری بحال کر لی۔ یوں 16ویں صدی سے 18ویں صدی تک خیبر پختونخوا نے مسلسل فتوحات، مزاحمت اور اتحاد کے ادوار دیکھے۔ یہاں کبھی بادشاہوں کی چمک تھی، کبھی جنگوں کا شور اور کبھی خانقاہوں سے بلند ہونے والی اذانیں، مگر اس سارے سفر میں ایک چیز ہمیشہ قائم رہی: پختونوں کی غیرت اور اپنی سرزمین سے دل سے محبت۔ دورانی سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا ایک بار پھر سیاسی بونجال میں آ گیا۔ احمد شاہ ابدالی کے بعد ان کے جانشین مضبوط ثابت نہ ہو سکے، جس کا فائدہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اٹھایا۔ پنجاب میں اپنی طاقت مستحکم کرنے کے بعد اس نے شمال کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور بالآخر 1820 کی دہائی میں پشاور، ہزارہ اور کوہاڑ کے علاقے سکھ سلطنت کے قبضے میں آ گئے۔ سکھ عہد خیبر پختونخوا کی تاریخ کا ایک سخت اور تلخ زمانہ مانا جاتا ہے۔ اس دور میں مقامی پختون قبائل کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، بھاری ٹیکس عائد کیے گئے اور مذہبی آزادیوں پر پابندیاں لگی۔ پشاور کے گورنر بار سنگھ نلو اپنے سخت حکمرانی اور
ظلم کی وجہ سے بدنام ہوا۔ اس نے کئی مقامی سرداروں کو قید کر دیا، دیہات اجاڑ دیے اور قبائل سے زبردستی محصولات وصول کی، مگر پختون قوم نے ہمیشہ کی طرح سر نہیں جھکایا۔ ان کے دلوں میں آزادی کی آگ سلگتی رہی۔ 1839 میں جب دوسری اینگلو سکھ جنگ کے نتیجے میں سکھ سلطنت ختم ہوئی تو خیبر پختونخوا برطانوی راج کے زیر تسلط آ گیا۔ یوں تاریخ کا ایک نیا باب کھلا، ایک ایسا باب جس میں طاقت، چالاکی اور سامراجی پالیسیوں نے اس خطے کی سیاسی ساخت بدل کر رکھ دی۔ انگریزوں نے 1901 میں اس علاقے کو باضابطہ طور پر ایک نئی انتظامی اکائی بنا کر شمال نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کا نام دیا، جو بعد میں خیبر پختونخوا کہلایا۔ برطانوی حکمرانوں نے اس صوبے کو ہمیشہ ایک بفر زون کے طور پر استعمال کیا، یعنی برصغیر اور افغانستان کے درمیان ایک حفاظتی دیوار۔ انہیں خدشہ تھا کہ روس افغانستان کے راستے ہندوستان پر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے سرحدی قبائل کے ساتھ نیم خود مختار تعلقات قائم کیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں قبائلی ایجنسیاں بنائی گئی، جیسے خیبر ایجنسی، وزیرستان، کرم، باجوڑ اور مہمند۔ انگریزوں نے ان علاقوں میں براہ راست حکومت نہیں کی، بلکہ نامی FCR فرنٹیئر کرائم ریگولیشن ایک خاص قانون نافذ کیا، جس کے تحت اجتماعی سزا، قبائلی جرگے اور پولیٹیکل ایجنٹ کا نظام رائج کیا گیا۔ یہ نظام ظاہراً نظم و نسق کے لیے تھا، مگر دراصل یہ مقامی آبادی کو تباہ کر رکھنے کا ذریعہ تھا۔ لیکن پختون قوم کبھی غلامی کے طوق کو قبول کرنے والی نہیں تھی۔ انگریزوں کے خلاف اس خطے میں متعدد مزاحمتی تحریکیں اٹھی۔ ہڈا ملا، ملا پاگل، فقیر AP اور دوسرے مجاہدین نے آزادی کے لیے طویل جدوجہد کی۔ انگریز فوج کو بارہا ان پہاڑوں میں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں یہاں کے سماجی حالات بھی بدلنے لگے۔ تعلیم، سیاسی شعور اور مذہبی اصلاح کی تحریکیں اٹھی۔ اس پس منظر میں ایک ایسا رہنما ابھرا جس نے تاریخ بدل دی، خان عبدالغفار خان، جنہیں دنیا باچا خان اور سرحدی گاندھی کے نام سے جانتی ہے۔ باچا خان نے اپنی تحریک خدائی خود مختار کے ذریعے ریڈ شرٹ موومنٹ پختون عوام کو عدم تشدد تعلیم اور اصلاح معاشرہ کا پیغام دیا۔ ان کی تحریک نے ہزاروں نوجوانوں کو منظم کیا جو سرخ قمیص پہن کر عوامی خدمت اور برطانوی سامراج کے خلاف احتجاج کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے، ہم بندوق سے نہیں، علم اور اخلاق سے آزادی حاصل کریں گے۔ انگریزوں نے اس تحریک کو سختی سے کچلنے کی کوشش کی۔ گرفتاریاں، تشدد اور فائرنگ کے واقعات عام ہونے لگے، مگر اس خطے کے لوگوں نے صبر، قربانی اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب خیبر پختونخوا میں تحریک آزادی کا شعور اپنے عروج پر تھا۔ پشاور، مردان، چارسدہ اور نوشہرہ انقلابی سرگرمیوں کے مراکز بن گئے۔ پھر آیا 1947، برصغیر کی آزادی کا سال، مگر خیبر پختونخوا کی قسمت کا فیصلہ بھی ایک ریفرنڈم کے ذریعے ہونا تھا۔ انگریزوں نے اعلان کیا کہ یہاں کے عوام فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ۔ باچا خان اور ان کے حامیوں نے ریفرنڈم کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، مگر عوام کی اکثریت نے ووٹ دے کر پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ یوں 20 جولائی 1947 کو خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ بن گیا اور اس خطے نے ایک نئے دور میں قدم رکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے ایک بار پھر خود کو دہرایا۔ جس سرزمین نے سکندر، محمود، بابر اور احمد شاہ ابدالی کو گزرنے کا راستہ دیا، اب وہ ایک آزاد مملکت پاکستان کا دروازہ بن گئی، مگر اس دروازے کے پیچھے قربانیوں، جدوجہد اور استقامت کی کہانی ہمیشہ سنائی دیتی رہے گی۔ 1947 میں جب برصغیر 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم ہوا تو خیبر پختونخوا نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا، لیکن آزادی کے اس خواب کے ساتھ ہی یہاں ایک نئے سفر کی شروعات ہوئی، ایک ایسا سفر جس میں تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ جنگ و جدل، قربانیاں اور امیدیں سب شامل تھیں۔ ابتدائی برسوں میں یہ صوبہ پاکستان کے دفاعی اعتبار سے انتہائی اہم خطہ بن گیا۔ افغانستان کی سرحد سے متصل ہونے کی وجہ سے اسے ہمیشہ محافظ سرحد کہا گیا، مگر یہاں کے قبائل جنہوں نے انگریزوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا تھا، اب ایک نئی ریاست کے ساتھ اپنے تعلقات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاکستان کے قیام کے بعد مرکز اور صوبے کے درمیان تعلقات کبھی
ہم آہنگ رہے، کبھی کشیدہ۔ ایک طرف ترقی کے منصوبے بنے، دوسری طرف قبائلی علاقوں کی پسماندگی برقرار رہی۔ 1949 میں یہاں 1 یونٹ پالیسی کی مخالفت شروع ہوئی، کیونکہ پختون قوم اپنے ثقافتی اور لسانی تشخص کو برقرار رکھنا چاہتی تھی۔ بعد کے اشروں میں یہی احساس شناخت آگے چل کر پختون سیاست کا بنیادی نقطہ بن گیا۔ 1970 کی دہائی میں خیبر پختونخوا میں سیاسی بیداری کی ایک نئی لہر اٹھی۔ ولی خان، خان عبدالقیوم خان اور دیگر رہنما صوبائی خود مختاری، وسائل کی تقسیم اور مرکز سے زیادہ اختیارات کے مطالبے لے کر سامنے آئے۔ انہی دنوں سوات، دیر اور چترال کے راستے علاقوں کو بھی مکمل طور پر پاکستان میں ضم کر دیا گیا۔ مگر اصل تبدیلی اس وقت آئی جب 1979 میں افغانستان میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے اس خطے کی تقدیر بدل دی: سوویت یونین کا حملہ۔ افغان جنگ کے نتیجے میں خیبر پختونخوا ایک بار پھر عالمی سیاست کا مرکز بن گیا۔ لاکھوں افغان مہاجرین پشاور، چمن، بنو اور کوہاٹ کے کیمپوں میں آباد ہوئے۔ مجاہدین کی تربیت، اسلحہ کی فراہمی اور بین الاقوامی امداد کے قافلے سب اسی خطے سے گزرنے لگے۔ یہ وہ دور تھا جب پشاور کو جہاد کا دارالحکومت کہا جانے لگا۔ مگر اس جنگ نے جہاں ایک عالمی قوت کو توڑا، وہیں اس خطے کے سماجی تانے بانے کو بھی شدید متاثر کر دیا۔ منشیات، اسلحہ، انتہا پسندی اور غیر یقینی صورتحال نے صوبے کو ایک نیا چیلنج دے دیا۔ 1990 اور 2000 کی دہائیوں میں خیبر پختونخوا نے ترقی کے ساتھ ساتھ تباہی کے مناظر بھی دیکھے۔ 2001 میں امریکہ کے افغانستان پر حملے کے بعد دہشت گردی کی جنگ نے اس خطے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سوات، باجوڑ، وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں عسکریت پسندی پھیل گئی۔ اسکول جلائے گئے، بازار ویران ہوئے اور لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو کر IDPs کیمپوں میں چلے گئے۔ مگر ایک بار پھر تاریخ نے دکھایا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ شکست ماننے والے نہیں۔ فوجی آپریشنز، عوامی مزاحمت اور تعلیم و امن کے لیے قربانیوں کے نتیجے میں امن بحال ہونا شروع ہوا۔ اسی دوران 2010 میں ایک تاریخی آئینی ترمیم ہوئی، 18ویں آئینی ترمیم، جس کے تحت صوبے کا نام باقاعدہ طور پر شمال مغربی سرحدی صوبہ سے بدل کر خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ یہ نام صرف ایک علامت نہیں تھا بلکہ شناخت، عزت اور ایک تاریخی تسلسل کی بحالی تھا۔ اس کے بعد صوبے میں ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے، تعلیم، صحت اور بنیادی ڈھانچے میں بہتری آئی۔ 2018 میں ایک اور بڑی تبدیلی آئی۔ فاٹا وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے کو آئینی طور پر خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر اس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پورے قبائلی خطے کو مرکزی دھارے میں شامل کر دیا۔ اب مہمند، خیبر اور جنوبی اور شمالی وزیرستان جیسے علاقے صوبائی اسمبلیوں میں نمائندگی رکھتے ہیں۔ یہ وہ خواب تھا جو کئی دہائیوں بعد حقیقت بنا۔ آج کا خیبر پختونخوا اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود ایک زندہ اور ابھرتا ہوا صوبہ ہے۔ قدرتی وسائل، آبی طاقت، سیاحت اور تعلیم کے میدان میں یہ پاکستان کا دل دہن بن چکا ہے۔ سوات کی وادیوں سے لے کر کوہستان کے پہاڑوں تک، پشاور کے بازاروں سے لے کر دیر کے قلعوں تک، ہر منظر کہتا ہے کہ یہ زمین جنگوں کے باوجود محبت اور حوصلے کی علامت ہے۔ یہ صوبہ صرف ایک جغرافیہ نہیں بلکہ ایک فلسفہ ہے، ایک ایسا فلسفہ جو یہ بتاتا ہے کہ انسان اگر اپنی شناخت، اپنی زبان اور اپنے اصولوں پر قائم رہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ خیبر پختونخوا کی مٹی نے ہزاروں سال کے ہنگاموں کے باوجود یہی سبق دیا ہے: طاقت اسلحے سے نہیں، استقامت سے پیدا ہوتی ہے۔ یوں خیبر پختونخوا کی تاریخ پتھروں کے زمانے سے جدید ریاست تک ایک مسلسل جدوجہد، قربانی اور وقار کی کہانی ہے۔ یہ کہانی سکندر کے گزرنے سے شروع ہوئی مگر آج تک ختم نہیں ہوئی، کیونکہ خیبر کے دروں سے گزرنے والے ہر ہوا میں آج بھی پختون غیرت، دوستی اور مزاحمت کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔